اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ محتشم سامعین ذی وقار، آج رمضان المبارک دے دوسرے دن دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ وحدہ لا شریک دے عظیم گھر اور اس دے پاک ماحول دے اندر نماز فجر ادا کرنے تو بعد موجود ہاں۔ سورہ بقرہ شریف دی آیت نمبر 165 ہے، جس دے اندر اللہ جل شانہ دا فرمانے علی شان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے اللہ تو سوا اپنے محبوب بنا لیندے نے، اللہ تو علاوہ کسی ہور نال محبت کردے نے، اور انہاں دی محبت دا انداز کیسا ہے؟ فرمایا کہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اللہ تو علاوہ کسی ہور دے نال محبت کرن دا انداز انہاں دا ایسا ہے کہ او غیر دے نال انج محبت کردے نے کحب اللہ، جویں اللہ نال محبت کیتی جاندی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر اللہ فرمایا کہ جڑے ایمان والے نے او تے شدید محبت اپنے رب دے نال ہی کر دے۔ آج دے ساڑے اس درس دا موضوع محبت الہی دی لذت ہے۔ اللہ دی محبت دے اندر کتنی لذت اور کتنا سرور ہے۔ سب تو پہلے تو اس آیت والی ہی توجہ کرنے دی ضرورت ہے کہ رب جل شانہ خود اعلان فرما رہا ہے، فرما کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے اللہ تو علاوہ کسی غیر نال محبت کردے نے، اور غیر نال محبت کرن دا انداز کیسا ہے کہ ایسی محبت کردے نے جیسی محبت کا حب اللہ، اللہ نال محبت کیتی جاندی ہے۔ اس تو مراد کفار نے، کافر نے، اپنے بتاں نال، اپنے انہاں جھوٹے خداواں نال انہاں دی محبت دا انداز ہی ہے، انج پیار کردے نے کہ جویں اللہ نال محبت کیتی جاندی ہے۔ رب انہاں دا ذکر فرما رہے ہیں کہ جڑے کافر نے وہ اپنے ہی ہتھاں نال بنائے ہوئے بتاں دے نال محبت انج کردے نے جویں اللہ نال محبت کیتی جاندی ہے۔ مگر اللہ فرمایا کہ ایک جماعت ہور بھی جہان دے اندر ہے، ایک تو یہ جماعت ہے جنہ دا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ انہاں دی محبت دا انداز یہ ہے کہ انج محبت کردے نے غیراں دے نال جویں رب نال محبت کیتی جاندی ہے۔ مگر اللہ دوسری جماعت دا ذکر کردے ہوئے، اور وہ جماعت کون نال کیڑی جماعت ہے؟ وہ ایمان والے ہیں، صاحب ایمان لوگ۔ تو اللہ نے انہاں دا تعارف پیش کردے ہوئے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جڑے ایمان والے، فرما انہاں دی محبت دا عالم کی ہے، فرما اشد حبا للہ۔ اللہ خالی فرما دیندہ نا کہ والذین آمنوا حبا للہ، کہ او ایمان والے اللہ نال محبت کر دے، گل پھر بھی پوری سی، مگر اللہ نے اشد دا لفظ بولیا تاکہ جہان والے نو پتہ چل جائے اور اونا لوگاں نو بھی پتہ چل جائے جڑی اللہ جیسی محبت غیرہ نال کر دے نے
انہوں نے بھی پتہ چل جائے کہ ایمان والے دی محبت ایہو جی نہیں ہے جڑی انہاں دی ہے۔ ایک تا ایمان والے دی محبت ہے اللہ دے نال، اور دوسرا انہاں دا انداز یہ ہے کہ اشد حبا للہ، وہ محبت ایویں ہے کہ وہ ٹوٹ کے محبت کردے نے اپنے رب دے نال۔ حضرات عزیز وقار، ایمان والے دی محبت اپنے رب نال کیسی ہے، کیسی محبت ہے؟ اس محبت تو بڑھ کے میرے کول اور دلیل کوئی نہیں کہ جس وقت گرمی دی شدت بھی ہوئے، رات چھوٹی اور دن لمبا ہوئے، نماز تراویح ادا کرنے تو بعد نیند بھی پوری نہ ہوندی ہوئے، اور بوقت سحر بندہ پھر جاگ جائے اور اس دے حضور بیٹھ کے وہ سحری کرے اور پھر نماز فجر ادا کرنے واسطے آ جائے، پھر سارا دن اپنے آپ نو اس حال چ رکھے کہ میں چھپ کے بھی پانی پیاں گا، چھپ کے بھی کھانا کھاواں گا تو میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب دی رضا واسطے بھوک بھی برداشت کراں گا، پیاس بھی برداشت کراں گا، صرف اور صرف مقصود کوئی ذات ہے کہ مینوں میرے رب دی محبت مل جائے، مینوں میرے رب دا قرب مل جائے، مینوں میرے رب دی محبت والی لذت مل جائے، اس محبت دی چاشنی مل جائے، تو لہذا وہ سارا دن روزہ دار رہا، تو لہذا اس نو سرور آیا اپنے رب دی محبت دے اندر، اس نو لطف ملیا اپنے رب دے پیار دے اندر۔ حضرات جی وقار، رب دی محبت کیسی ہے؟ دوسری مثال سنو نا، کیسی محبت ہے؟ ساری دنیا بازاراں چ پھر رہی ہے، کوئی برے دوستاں دی مجلس دے اندر بیٹھا ہے، کوئی اپنے کاروبار دے اندر مصروف ہے۔ ایک محبت یہ ہے کہ جڑی دنیا دی رنگینیاں دے اندر بندے نو لے کے بیٹھ گئی، ایک محبت ایسی ہے کہ جڑی دنیا دی لالچ اور دنیا دی لذت دے اندر جس محبت نے رکھیا، اور ایک محبت وہ ہے کہ جس وقت مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز دی طرف، آ جاؤ کامیابی دی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، اوے سون والے اٹھ جا، نماز بہتر ہے نیند نالو۔ بندہ اپنے رب دی محبت دے اندر جاگ گیا، بندہ اپنے رب دی محبت دے اندر کاروبار کھلا چھوڑ کے اپنے رب دے حضور آ گیا۔ اس نے تکبیر تحریمہ واسطے ہاتھ اٹھائے تو اس کا مطلب کی ہے کہ اس دی ہتھیلی ہاتھاں دی قبلہ رخ ہے اور ہاتھ دی الٹی سائیڈ پیچھے ہے، اور بلند اپنے ہاتھ کر رہے ہو اعلان پہ کردا ہے، نالے اللہ اکبر پہ کہندا ہے، اور پوری دنیا واسطے اعلان کر رہا ہے، اور مالک دی بارگاہ دے اندر اور مالک دے حضور کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مولا دیکھ لے، میں دنیا تو ہاتھ کھڑے کر لینے اور میں تیرے حضور آ گیا ہوں، میں تیری محبت دے اندر تیرے حضور، اور بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس نے اللہ دی پاکی بولنا شروع کر دیتی۔ ایک سائیڈ تے لوگ اپنے دکانداری نو ٹائم دے رہے نے، اپنے کاروبار نو، اپنی دنیا دی لذت دے اندر مشغول نے، مگر یہ بندہ ساری چیزاں پیچھے چھوڑ کے آ کے اللہ دی تعریف و توصیف دے اندر لگ گیا، اللہ نو رحمان رحیم کہن تے لگ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین دی صدا بلند کرن تے لگ گیا۔ اور پھر کدے اس نے پڑھا سبحان ربی العظیم، کدے اس نے آکھیا سمع اللہ لمن حمدہ، کدے اس آکھیا ربنا لک الحمد، پھر اس نے سبحان ربی العالی دی بھی صداواں بلند کیتیاں، اور پھر اس نے ساری امت واسطے بھی دعا منگی اور آکھیا والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک محبت دنیا دی طرف لے گئی، مگر اللہ جو فرما رہا ہے اشد حبا للہ، مگر ایمان والے دی محبت اللہ نال پوری شدت دے اندر ہے، تو لہذا اے محبت غالب آ گئی، سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے اللہ دے حضور آ کے بندہ جھک گیا۔ کیسی محبت ہے، کیسی اس محبت دی چاشنی اور لذت ہے۔ حضرات ذی وقار، توجہ ایک اس بات کی طرف کرنا اور سننا اور دیکھنا اور سمجھنا اور پرکھنا کہ میرے رب دی محبت کیسی محبت ہے، میرے رب دی محبت اندر لذت کتنی ہے، سرور کتنا ہے، چاشنی کتنی ہے۔ حضرات ذی وقار، مجاہد حالت جہاد اندر پہنچیا، جس وقت وہ بارڈر تے پہنچیا، دشمن دے نال لڑدا لڑدا او میدان جنگ دے اندر پہنچیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سوال کیتا گیا، یا رسول اللہ کیا جس وقت مجاہد نو زخم لگے، اس نو نیزے بھالے تیر یا آج دے دور دے مطابق
اس نو گولی لگی، بارود لگیا، یا رسول اللہ کیا اس نو چوٹ دے نال تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نو چوٹ دے نال کیا اس دے جسم نے درد محسوس نہیں کیتا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، شہید نو درد نہیں ہوندا، مجاہد نو تکلیف نہیں ہوندی۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں ہوندا؟ فرمایا جس وقت اس نو زخم لگ رہے ہوندے نے اس وقت سامنے دیدار الہی ہوندا ہے، اس وقت رب اپنا دیدار عطا فرماندا ہے، رب اپنا دیدار عطا فرماندا ہے۔ حضرات جی وقار اگر اس بات دی سمجھ نہیں آندی تو سورہ یوسف وال توجہ مار لو۔ جس وقت زلیخا نے مصر دی عورتاں نو گزاریا، حضرت یوسف دے سامنے ہاتھ دے اندر سیب بھی دے دیتا، دوسرے ہاتھ چھری بھی دیتی، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن مبارک ہے۔ جس وقت گزاریا زلیخا آکھیا کہ سیب کٹنا شروع کرو، مصر دی عورتاں نو پتہ نہیں چلیا کہ کس وقت سیب کٹ گیا اور کس وقت ہتھیلی کٹ گئی، ہاتھ دی انگلیاں کٹ گئیاں، پتہ ہی نہیں چلیا۔ حضرت یوسف دے دیدار دے اندر اتنی غرق ہو گئیاں کہ حضرت یوسف دے دیدار دے اندر اتنی لذت سی کہ ہاتھ دے درد محسوس نہیں ہویا، انگلی دے کٹ لگن دا درد محسوس نہیں ہویا۔ اللہ دے نبی دا دیدار سامنے ہوئے تے عورتاں نو ہاتھ دے کٹے ہوئی دی تکلیف نہیں ہوندی جس وقت رب اپنا دیدار عطا فرما دے، جس وقت رب اپنے سارے حجاب ہٹا کے اپنے بندے نو، بندہ مومن نو، مرد مجاہد نو اپنا دیدار عطا فرما دے، اس دی دیدار دے اندر اتنی لذت اور اتنا سرور ہے کہ دنیا دے سارے غم بندہ بھلا دیندا ہے۔ یہ دنیا دی ساری تکلیف اور یہ تکلیف دی شدت رب دی محبت دی شدت دے سامنے کچھ نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجاہد نو حالت جنگ دے اندر تکلیف نہیں ہوندی کیونکہ اس وقت رب اپنا دیدار عطا فرماندا ہے۔ تو میرے رب دی محبت دی کیسی لذت ہے، رب دی محبت دا کیسا سرور ہے۔ اور حضرات جی وقار ادھر حضرت یوسف دا ذکر ہویا تو چلو حضرت یوسف دے امام دا بھی ذکر ہو جائے، تیرے میرے نبی لاجپال کریم دا ذکر بھی ہو جائے۔ حضرات جی وقار امام اعلی حضرت کشتہ عشق رسالت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا نا کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حالانکہ اس شعر دی اگر تشریح کری جائے تو اس شعر دی تشریح واسطے بھی بہت زیادہ وقت چاہیے ہے، مگر آؤ دیکھو نا کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بار ایک محبت دا انداز یہ بیان کر دیتا کہ حالت نماز، حالت جہاد، حالت تہجد، حالت سحری، حالت روزہ، اے میرے رب دی محبت دا انداز ہے۔ مگر رب دی محبت دا ایک اور پہلو بھی ہے، کیسا پہلو ہے؟ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سرکار وضو فرما رہے ہیں، حضور وضو فرما رہے ہیں۔ جس وقت حضور وضو فرماندے نے صحابہ میرے نبی دے وضو دا استعمال شدہ پانی زمین تے نہیں گرن دیندے، مائے مستعمل نیچے نہیں گرن دیندے، میرے محبوب کلی کر کے پانی منہ دے وچوں جدا کر دینے، صحابہ اپنے ہاتھ دے نیچے لے لیندے نے۔ سرکار چہرہ بدو ہاتھ ہو کے پانی نیچے گرن دی کوشش کرتا ہے تو صحابہ نیچے ہاتھ دے دیندے نے، اپنی ہتھیلیاں دے کے اس پانی نو اپنے ماتھے تے مل لیا، چہرے تے مل لیا، داڑھی تے مل لیا۔ جس وقت سرکار نے اپنے صحابہ دا یہ عمل دیکھا، آج دے مولوی صاحب کو پوچھو جی شرک ہویا یا نہیں ہویا؟ میں کیا مولوی صاحب کی جواب دینا، اتنے تے صحابہ دی جماعت ہے آج جنہاں نے ہر طرف ایک یہ ڈنکا بجایا جی کردار صحابہ تو کوئی بات ثابت کرو۔ میں آکھا یہ کردار صحابہ تو رب دی محبت ثابت ہو رہی ہے، حالانکہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ استعمال فرماندے نے مگر محبت اللہ دی ہے۔ کیسے ذرا سنو ذرا، جس وقت سرکار دیکھیا کہ میرے صحابہ میرے استعمال شدہ وضو دا پانی اپنے ہاتھ ہتھیلی تے لے کے داڑھی تے مل لیندے نے، چہرے تے اپنے ماتھے تے مل لیندے نے، سرکار پوچھ لیا، فرمایا ما یحملکم علی ذالک، اے میرے صحابہ انج کیوں پہ کر دے ہو، انج کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ذالک، اے میرے صحابہ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اور میں کیا میرے محبوب تو جان دینے، میرے محبوب تو جان دینے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے محبوب نو کوئی خبر نہ ہوئے، مگر میرے محبوب پوچھیا تاکہ میں آج میں مکہ یا مدینے دی دھرتی تے کھڑا ہو کے اپنے صحابہ کو پوچھاں گا تا قیامت واسطے میرے غلامہ واسطے دلیل بن جائے گی اور میرے غلامہ تک پیغام پہنچ جائے گا۔ حضور پوچھ لیا ما یحملکم علی ذالک، اے میرے صحابہ انج کیوں کر رہے ہو؟
صحابہ جواب کی دیتا، عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی جڑا تہاڈا وضو دا استعمال شدہ پانی لے کے اپنے چہرے ماتھے داڑھی تے مل رہے ہیں، یا رسول اللہ وجہ ایک کوئی ہے، حب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ پانی اسی لے کے مل رہے ہیں اللہ دی محبت دے اندر اور تہاڈی محبت دے اندر۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم کرنا اللہ دی محبت ہے۔ میں کیا نا محبت ایک دوسرا پہلو بھی دیکھو، اللہ دے نال محبت ایک دوسرا انداز ہے۔ آج کچھ لوگ آکھیا اسی ڈائریکٹ رب دے بڑے چاہن والے ہیں، ڈائریکٹ ساڑی رب نال بڑی تار ہے، بڑا رابطہ ہے، مگر صحابہ کہہ رہے نے ڈائریکٹ جتنی دیر مرضی نعرے لاندا رہے گا ایک لمحہ بھی تیری محبت قبول نہیں کیتی جائے گی، مگر اگر سرکار دی محبت نو سلام کر کے رب دے حضور پیش ہوئے گا پھر جس حال دے اندر بھی ہوئے گا تیری محبت قبول کیتی جائے گی، پھر اس وقت تیری محبت نو قبول کر لیا جائے گا۔ تو لہذا صحابہ عرض کی تھی حب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ ساڑی محبت کسے غیر واسطے نہیں، ساڑا یہ انداز کسے غیر واسطے نہیں، یا رسول اللہ یہ انداز ساڑا اللہ دی محبت واسطے ہے یا تو آڈی محبت واسطے ہے۔ حضرات جی وقار اللہ دی محبت کیسی ہے؟ مدینہ شریف دے نواہی گاؤں دے اندر قریب ایک بستی دا ایک بندہ جس دا نام عمر بن عقیش ہے، عمر بن عقیش، اس نے کچھ ادھار رقم دیتی مدینہ شریف دے اندر، اپنی ادھاری لین واسطے واپس آیا مدینے۔ جس وقت مدینے دی گلیاں چ داخل ہویا تو ہر طرف دیکھتا ہے یا بوڑھے نظر آ رہے نے یا خواتین نے، مدینے دے اندر مرد نہیں نے، جوان مرد نظر نہیں آ رہے، یا بچے یا خواتین۔ اتفاقاً عمر بن عقیش دی ہمشیرہ دا گھر بھی مدینہ شریف وچ سی، اپنی ہمشیرہ دے گھر پہنچ گئے۔ عمر بن عقیش نے دروازہ کھٹکھٹایا اپنی ہمشیرہ دا، پوچھا میری بہن دس مدینے والے سارے کدھر گئے، یا بزرگ نے یا خواتین نے، نوجوان مرد نظر نہیں آ رہے، مدینے والے سارے کدھر گئے؟ ہمشیرہ بولی وہ کہنے لگی سارے احد گئے نے، سارے میدان احد گئے نے، احد گئے نے سارے۔ عمر بن عقیش پوچھا احد کی ہو رہا ہے؟ بہن آکھیا احد جنت تقسیم ہو رہی ہے، احد جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ عمر بن عقیش دے دل دے اندر یہ بات جاگی کہ آج میں بھی جنت لے لواں، چل کے آ گیا، اتفاقاً جنت تقسیم ہو رہی ہے، حالانکہ مسلمان نہیں، میں بھی جنت لے لواں۔ عمر بن عقیش حالی تک مسلمان نہیں، دل جس وقت جنت دا نام سنے خواہش پیدا ہوئی کہ آج میں بھی جنت دی ٹکٹ لے لواں، آ گیا، اتفاقاً جنت تقسیم ہو رہی ہے، میں بھی جنت لیندہ جاواں۔ عمر بن عقیش میدان احد دی طرف بڑے، دور صحابہ آندہ دیکھیا، سرکار دی بارگاہ عرضگزار ہوئے یا رسول اللہ اے عمر بن عقیش کافر ہے، ادھر مکے دے کافر بھی ساڑھے نال جنگ کرنا ہے، کدھرے دشمن دی سازش نہ ہوئے، دشمن نے سازش دی تحت نہ کدھرے بھیجیا ہوئے، یا رسول اللہ حکم دے اس نو دورو اس نو قتل کر دیتا جائے، تیر چلا کے مار دیتا جائے۔ جس وقت عمر بن عقیش نو پتہ چلیا کہ محبوب دے صحابہ میں نو قتل کرن دی نیت رکھ دے نے، دور کھڑے ہو کے حضرت عمر بن عقیش بولے، سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں خود نہیں آیا، میں تو کسی دا بھیجا ہویا آیا ہوا۔ سرکار فرمایا راستے چھوڑ دیو، راستہ چھوڑ دیتا گیا۔ حضرت عمر بن عقیش نے کلمہ پڑھیا، سرکار دی ہاتھ بیعت ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایمان دی دولت نال سرفراز ہوئے، حضور نے تلوار عطا فرمائی۔ عمر بن عقیش پوری جرت و بہادری نال میدان احد دے اندر لڑے۔ ہن تو سانو پتہ ہے میدان احد دے اندر مسلماناں نو بظاہر بہت نقصان ہویا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن عقیش جسم تے 70 زخم لگے، 70 زخمی آپ دے جسم مبارکہ نو اٹھایا گیا، چار پائی مدینے لائی گئی، آپ دی بہن آپ دی ہمشیرہ دے گھر دے اندر رکھی گئی۔ اس وقت چار پہ رکھی، سانس اکھڑ رہی ہے، آخری وقت چل رہے حضرت عمر بن عقیش دا۔ سرکار فرمایا اے دی ہمشیرہ نو کہو اے دے کن، اس دے منہ دے قریب کن کر کے پوچھے کہ اس نو کس شے نے مجبور کیتا، اے تے بالکل ٹھیک ٹھاک سی، اپنے وطن اپنے علاقے جو ٹھیک ٹھاک مدینے آیا سی، کس شے نے مجبور کیتا کہ اپنی جان دے دے وے، کس شے نے مجبور کیتا کہ میدان احد کے اندر لڑے اور پھر 70 زخم کھا کے چار پائی تے لیٹ کے واپس پلٹے، آیا کہ کس شے نے مجبور کیتا؟
اور میرے محبوب پوچھنا چاہتے سن تاکہ سب نو واضح ہو جائے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھیا، نہ زکات دیتی، نہ حج کیتا، نہ تہجد پڑھی، نہ کوئی صدقہ کیتا، نہ خیرات کیتا، مگر صحابی ہون دا درجہ ملیا۔ اور صحابہ آپس وچ گلاں پہ کردے نے کہ کیسا بندہ ہے جس نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا اور اللہ نے سیدھا ہی جنتاں وچ اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضور فرمایا کان قریب کر کے پوچھو۔ حضرت معاذ بن جبل نے آپ دی ہمشیرہ نو آکھا کہ جی یہ منہ دے قریب کان کر کے پوچھو حضرت عمر بن اکیش کولوں کہ کس شے نے مجبور کیتا؟ تو حضرت عمر بن اکیش دا جواب قرآن دی آیت ہے کہ جس وقت کان قریب کیتا گیا تو حضرت عمر بن اکیش بولے یا رسول اللہ سایہ نو پیغام دے دیو کہ اگر میرا اے عمل کچھ گھنٹے پہلے میں ٹھیک سا، میں سلامت سا، میری زندگی ٹھیک سی، مگر کچھ گھنٹے بعد میں میدان جنگ اندر کودیا اور لڑا، اتنا لڑا کہ 70 زخم نے جسم تے اور بالکل میں حالت مرگ دے قریب ہاں، یا رسول اللہ اے میرا پیغام دے دیتا جائے کہ میں لڑیا تھا حب للہ ولرسولہ، یا رسول اللہ میں یا اللہ دی محبت اندر لڑیا ہوا یا رسول اللہ دی محبت اندر لڑیا ہوا۔ تو اللہ دی محبت کیسی ہے اور اللہ دی محبت دی لذت کیسی ہے کہ حضرت عمر بن عکیش کچھ گھنٹے پہلے صحیح سلامت سن، مگر اللہ دی محبت جس وقت غالب آگئی دنیا دی محبت تے، حالانکہ یہ تو اپنا قرض واپس لینا آئے سن، یہ تو اپنے پیسے واپس لینا آئے سن، مگر اللہ دی محبت حضرت عمر بن عکیش تے ایسی غالب ہوئی کہ سب کچھ بلا بیٹھے، گھر والوں بھی کوئی نہیں دسیا اور آ کے میدان جنگ نکلے اور لڑے اور شہید ہو گئے، اور دنیا والوں پیغام دیتا کہ میں سارا کچھ کیتا ہے تو اللہ دی محبت اس کیتا یا رسول دی محبت اس کیتا ہے۔ حضرات جی وقار رب دی محبت ایسی محبت ہے کہ جس دا سرور ہی وکھرا ہے، جس دی لذت ہی وکھری ہے۔ حضرات جی وقار یقیناً اللہ اور اللہ دی رسول دی محبت ہی انسان نو دلیر کر دیئے، اللہ اور اللہ دی رسول دی محبت ہی دنیا تو بیگانہ کر دیں دیئے، اللہ اور اللہ دی رسول دی محبت ہی ہے کہ جڑی انسان نو ممتاز کر دیں دیئے۔ حضرات جی وقار اور ممتاز دا نام آیا تو میں کہنا اللہ اور اللہ دی رسول دی محبت ہی ہے جڑی بندے نو ممتاز قادری بھی بنا دے۔ حضرات جی وقار اے اللہ اور اللہ دی رسول دی محبت ہے کہ جڑی انسان نو دنیا و معافی آدھی چیز تم برہ منزہ کر کے اللہ دے حضور لا کے کھڑا کر دیں دیئے۔ بندے نو اس وقت نہ دنیا دی تڑپ رہ جاندی ہے اور نہ دنیا دی کسی شے دی، وہ ہر حال اچ او کام کردہ ہے جڑا رب دی محبت والا اور اس دے پیار والا کام ہوئے۔ تو آج اس دور پرفتن اندر اللہ دی محبت ہی ہے کہ جڑی سانو ہر برے عمل تو بچا سکتی اور نیکی دے راستے تے لا سکتی۔ اللہ جل شانہ مینوں تانوں سجدیاں دا سرور عطا فرمائے، عبادت دی لذت عطا فرمائے، عبادت دی چاشنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔